عشق کی بدولت مجھے زندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم. وقال تعالی فی شأن حبیبہ وعظمت رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز و مکرم قابل قدر ناظرین کرام، آج کی جو ہماری نشست ہے یہ نشست بیاد حضور سیدی سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چونکہ اس مبارک اور بابرکت مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو اسی مناسبت سے ہم عوام اہل سنت کے علم میں حضور سیدی سرکار مولائے کائنات کی مبارک زندگی کو لانا چاہتے ہیں. مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان اور بڑی عظمتیں ہیں. سب سے پہلے بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. اہل بیت اطہار میں سے ہونا یہ خود اتنی مستند اور پکی اور پختی دلیل ہے کہ اس سے بڑھ کے آپ کی عظمت اور شان اور رفعت و بلندی کے لیے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت اطہار ہونا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو دراز فرما کر جن شخصیات کو اس میں چھپایا تھا مولا کائنات اس میں. تو پھر بس اب اس سے بڑھ کر کوئی پروف آپ کی شان آپ کی عظمت کے لیے نہیں ہو سکتا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولود کعبہ ہیں. مولود کعبہ یہ ایک دوسری شان ہے. پھر تیسری شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد جو آپ کی زندگی کے لمحات گزرے وہ سارے کے سارے لمحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت میں گزرے. پوری آپ کی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے. بچپن شریف سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر پھر آپ کے شادی، پھر شادی کے بعد آپ کے بچے، یہ سارا کا سارا مولا کائنات کا جو پورا دور ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام علی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا نام حیدر ہے. ہر دونوں نام، بعض مورخین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا اور والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. ادھر حیدر کرار سے بھی مشہور ہے، ادھر مولا علی مشکل کشا سے بھی مشہور ہے. لیکن آج ضرورت ہے شان اور عظمت مولا کائنات سے زیادہ تعلیمات مولا کائنات کی. مولا کائنات باوجود یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھائی ہوتے ہیں، پھر اتنا بڑا خاندان جو ملک عرب میں سب سے بڑا خاندان جانا جاتا ہے، اس خاندان کے ایک فرد ہے، پھر حضور کے بھائی ہے، پھر بعد میں چل کر داماد بھی ہوئے. یہ ساری خوبیوں کے باوجود بھی تعلیمات مولائے مشکل کشا کچھ اور ہی ہے. آج ساری امت کو مولائے کائنات کی تعلیمات کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے. چونکہ عام طور پہ آج سے 25 30 50 برس پہلے جو ہماری کتب اسلامی تھیں وہ ایسی عجیب و غریب ترتیب شدہ تھیں کہ اس کو دیکھنے سے مولا علی کی محبت دل میں اتر جاتی تھی. ان کتابوں کو دیکھنے سے پڑھنے والا تو عشق علی میں ڈوب جاتا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا بہت سی کتابیں ایسی ہے،
لیکن سلطنت عثمانیہ جب تھی، نظام حکومت کے جو ایام گزرے ہیں، اس زمانے میں ایک سلیبس جو دینی نصاب تھا، اس میں ایک مشہور کتاب تھی رسالہ دینیات۔ اتنی زبردست کتاب ہے رسالہ دینیات، اور یہ رسالہ دینیات ہمارے اپنے بزرگوں نے اس کو ترتیب دی ہے، جس میں قابل ذکر حضرت سید سرکار عبدالقدیر حسرت پیا رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور ہمارے تفسیر باری عبدالباری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ہمارے اس زمانے کے اسلاف جو جامع نظامیہ سے وابستہ تھے، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کے تربیتی یافتہ تھے، ایسے اکابر اجلہ علماء نے اس کتاب کو ترتیب دیا، جو فرسٹ سے لے کر 10 تک ہر کلاس میں بچوں کی ایج کے حساب سے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا تھا، اور جب بچہ 8th میں 9th میں 10th میں آ جاتا تھا تو اس دور میں بچے کے جو تعلیمات اسلام بچے کے لیے ضروری تھی، وہ ساری تعلیم ان 10 حصوں میں کمپلیٹ ہو جاتی تھی، دینی تعلیم، مذہبی تعلیم۔ اور اسی رسالہ دینیات کے 8ویں حصے سے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھوں گا۔ کتنی جامع باتیں 8th کلاس کے بچے کے ذہن نشین کرائی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میرے پاس یہ کتاب ہے رسالہ دینیات۔ رسالہ دینیات کا 8واں حصہ، پیج نمبر ہے 62۔ سب سے پہلے ہے فضائل سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضائل سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بنیادی بات انہوں جو بتا رہے ہیں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ آپ کے شان میں، عظمت میں بہت معیار اور بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ سرکار کی صاحبزادی جو حضور کی نور نظر ہے، لخت جگر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے تعلق سے جو جملے فرمائے، جو ان کی عظمتیں اور خوبیاں بیان کی ہیں، پھر ویسی پاکیزہ اور ویسی مقدس ہستی آپ کی زوجہ بنتی ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر ہوگی۔ اور ایک دوسری جو بات بیان کرتے ہیں، جب مدینہ شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ شریف، تو سارے صحابہ کرام کو جمع فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مواقعات یعنی بھائی چارگی پیدا فرمائی۔ جیسے آپس میں ہم سگے بھائی ہوتے ہیں، اور سگے بھائیوں میں اپنے بڑوں کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، وراثت جسے کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد کل صحابہ کرام میں مواقعات کے تعلق سے جب یہ معاملہ انجام دے رہے تھے، مواقعات کا ماحول بنا کر آپس میں صحابہ کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ ہے بھائی چارگی کا، مواقعات کا، وہ کسی سے نہیں ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یوں ہی تنہا چھوڑ دیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ! دیکھیں آپ سارے صحابہ کو آپ دیکھیں گے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کے بھائی بنتے نظر آ رہے ہیں، لیکن مولا مشکل کشا کی عظمت دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ علی تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ! دیکھیں آپ، علی تم میرے بھائی ہو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو ارشاد فرمایا کہ علی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن رہے ہیں، اور میں خود تمہیں اپنا بھائی بنا رہا ہوں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رسالہ دینیات کے 8ویں حصے میں آج سے 50-55 برس پہلے ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، اور یہ ان کے ذہن نشین کرایا جاتا تھا کہ مولا مشکل کشا کی شان کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، وہ کس شان کے مالک ہے۔
اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پھر اب جب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آپ کو مقام عطا فرما دیا، حضور کے دربار میں آپ حضور کے بھائی ٹھہرے، تو آپ نے بھی اپنے اس مقام اور مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو دینی خدمات آپ نے کی اور حضور پر اپنی جانثاری کا جذبہ جو دکھایا آپ نے، آپ دیکھیں گے کہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سوائے غزوہ تبوک کے ساری جنگوں میں شریک رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج امت دین سے، تعلیمات اسلام سے بہت دور ہے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کی ایک مختصر اور زبردست کتاب ہے جو جامع نظامیہ کے نصاب میں شامل ہے، رحمت للعالمین، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو اسلام کی جو اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام پر جب مصائب آئے، حالات بگڑے، مسلمانوں نے مکے میں سارے کے سارے 13 برس صبر، حلم اور پورے کے پورے پختہ اور مستحکم ایمان کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا اور کسی سے کچھ جواب نہ دیا، اپنے اندر گھٹتے رہے مگر صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ لیکن جب مدینہ شریف آئے تب بھی صبر کیا، اور یہ صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو گیا، حالات کچھ اس قدر بگڑے کہ دشمن گھر آ کر مصیبتیں ڈھا رہا ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ اپنے تحفظ کا مسلمانوں کو اعلان کر دیا گیا کہ تم اپنے تحفظ کے لیے بیج بچاؤ کر سکتے ہو۔ تو اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے مسلمانوں نے جو جنگیں کی وہ 81 جنگیں ہیں۔ 81 میں تقریباً 30 یا 31 ایسی جنگیں ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے، جسے غزوات کہتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے غزوات میں مولا مشکل کشا بھی ساتھ رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ اور آپ کے تعلق سے لکھا ہے کہ جنگ احد میں علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی حفاظت میں تھے، اور دشمن جب حضور پر حملہ کیا، مولا کائنات نے حفاظت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جب سامنے آ گئے، دشمن سے مقابلہ کیا، 1 2 نہیں بلکہ آپ کے جسم بابرکت پر 16 زخم آئے، تب بھی آپ نے صبر کیا، لیکن اپنے عشق کا مظاہرہ کر کے حضور کی جان کا تحفظ کیا۔ یہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے پھر اخلاق، کردار، وہ سہانے اخلاق، وہ پیارے اخلاق، یہ کیا کتاب ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے، مطالعے میں رہیں تاکہ ہمیں اسلامی اخلاق معلوم ہوں۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا حال کیا تھا، ہم بچپن میں سنتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں، قدم مبارک میں تیر چبھ گیا، اور وہ تیر ہمیشہ ستاتے رہا، اور جب بڑے بڑے اطباء وقت کے ڈاکٹرز آ کر اسے نکالنا چاہتے تو اتنی تکلیف ہوتی کہ مولا مشکل کشا باوجود یہ کہ صبر کے پیکر تھے، لیکن اس تیر کے نکالنے پر جو تکلیف ہوتی تھی اسے برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ آپ جب نماز کے لیے رکعت باندھ لیے تو استغراق کا عالم یہ تھا، محویت الہی میں اس قدر گم ہو گئے کہ وہ تیر نکال لیا گیا، آپ کو پتہ تک نہ چلا۔ یہ بچپن میں ہم سنے تھے، لیکن تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے، لیکن رسالہ دنیا جو مختصر سا حصہ ہے اس میں بھی ہمارے بزرگوں نے اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اتنی سادہ زندگی، اگر مولا مشکل کشا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ارے علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں کہ آپ کی غلامی میں آنے والے لاکھوں اولیاء کرام، آپ کی غلامی میں آنے کے بعد لاکھوں اولیاء نے ایسی کرامتیں بتائی جسے دنیا دیکھ کر دنگ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تو مولا مشکل کشا ہے، ان کے لیے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن
جو امت کو درس دینا تھا، جس زندگی کا نمونہ دنیا کے سامنے رکھنا تھا، مولا مشکل کشا نے وہ نمونہ دنیا کے سامنے رکھا۔ تاریخ میں لکھا ہے اور اس کتاب میں بھی زمانہ خلافت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تلوار مجھ سے کوئی خرید لے، خدا کی قسم میرے پاس ایک تہبند کی قیمت بھی ہوتی تو میں اس تلوار کو فروخت نہ کرتا۔ ہے کہ آپ دیکھیں امیر المؤمنین ہیں، زمانہ خلافت ہے، آج اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا عہدہ ملتا ہے، کونسلر بنتا ہے یا سرپنچ بنتا ہے یا ایم ایل اے بنتا ہے، تو اس کے پاس دولت کے اتنے راستے فراہم ہوتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی دولت جمع کر کے وہ اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا کو اور خصوصاً اہل سنت والجماعت کے سارے قائدین کو اس بات کا میسج دیا کہ یہ عہدہ تمہیں خدمت خلق کے لیے دیا گیا، تمہاری اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دوران ذاتی مکان بھی نہیں تھا، ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ دیکھو آپ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار فروخت کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے کہ میرے پاس اگر تہبند کے اتنی قیمت ہوتی تب بھی میں اس تلوار کو فروخت نہیں کرتا، مطلب یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کی حضور میں اتنی رقم آپ کو قرض دیتا ہوں، تلوار فروخت نہ کرے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کیا تھا، امیر المؤمنین ہیں، بازار سے اپنا سودا خود خریدتے تھے، محنت اور مزدوری فرمایا کرتے تھے اور اپنے جوتے خود سی لیا کرتے تھے اور اونٹ چرانے نکل جاتے تھے اور فرش خاک پر سو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، آج ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے پاس صوفہ ہو تب بھی ہم 10 بار دیکھ کے بیٹھتے کہ اس پہ ہم بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے آپ، وہ فرش خاک پر سو جا رہے ہیں، خود اپنے جوتے سی لے رہے ہیں، خود اونٹ چرا رہے ہیں، خود بازار جا کے سودا سلوک لاتے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا کی تواضع ہے، یہ سادہ زندگی ہے۔ اور بہادری کا حال دیکھیں، بہادری تو اتنی عجیب و غریب، لوگوں نے آپ کی خدمت میں سوال کیا کہ مولا مشکل کشا آپ اس قدر بے دھڑک دشمن میں کیوں کود پڑتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا موت کا ایک وقت طے ہے، جب آنا ہے آ کے رہ جائے گی، میں اس لیے دشمن میں بے دھڑک کود جاتا ہوں۔ اور ایک جنگ کے موقع پر ایسا ہوا کہ دشمن مقابل میں آ گیا اور دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے اپنی تلوار دے دیں، تو آپ لڑائی روکی اور اپنی تلوار دے دی۔ دشمن ہنسنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا اے علی، تم نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر دشمن کو تلوار کیوں دی؟ آپ نے فرمایا موت کا ایک طے ہے، موت آنی ہے تو برابر آ کر رہے گی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری آپ دیکھیں گے، ایسے مختلف عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اور خدمت خلق کا اتنا عجیب و غریب جذبہ تھا، کبھی بیت المال میں روپیہ پیسہ جمع ہونے نہیں دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے ہمارے بانی جامع نظامیہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی احوال میں لکھا ہے کہ آپ اپنے مدرسے کے جو اخراجات ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں سے جب آپ بجٹ بناتے تو بجٹ کم پڑ جاتا تھا، اخراجات زیادہ ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے فرمایا، حضرت کی خدمت میں عرض کی حضور آپ جو بجٹ ہے، آپ کا بجٹ کم ہے اور اخراجات زائد ہے، تو آپ نے فرمایا جب اخراجات بڑھ جائیں، بجٹ کم پڑ جائے
تو توکل بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کس سے سیکھا تھا؟ یہ مولا مشکل کشا سے سیکھا تھا۔ آپ دیکھیں گے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک روز اطلاع ملی کہ بیت المال میں سونا چاندی بھر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کیا کہیں؟ نعرہ لگائے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد بیت المال تشریف لائے اور لوگوں کو جمع فرمایا اور اتنا تقسیم کیا کہ بیت المال میں ایک درہم بھی نہیں بچا۔ یہ دیکھو آپ، کیا مولا مشکل کشا کی زندگی ہے، اور عدل و انصاف کا حال، اتنا عجیب و غریب حال عدل و انصاف کا کہ ہم نے فقہ کی کتاب جو جامع نظام میں پڑھائی جاتی ہے، اصول الشاشی، نور الانوار، یہ استخراج فقہ کی کتابیں ہیں، مسائل کے استنباط کی، اس میں یہ واقعہ پڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زرہ تھی وہ کھو گئی، اور وہ جب کھو گئی تو آپ ایک یہودی کے پاس اس زرہ کو پائے، تو آپ نے اس یہودی سے کہا کہ بھئی نہ یہ زرہ میں کسی کو بیچی ہے، نہ یہ زرہ میں نے کسی کو ہبہ کی ہے، پھر یہ تیرے پاس کیسے آ گئی؟ میری زرہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، اور تاریخ الخلفاء میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ معاملہ عدالت تک پہنچا، اور عدالت میں مقدمہ جب ڈالا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عدالت حاضر ہوئے۔ امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہے، لیکن جاتے کہاں ہیں؟ عدالت جا رہے ہیں۔ اور عدالت جب پہنچے تو آپ نے وہاں پر ایک بہت عجیب و غریب کام کیا۔ آج پوری امت کے لیے وہ میسج ہے، غور سے سنیں۔ وہ میسج یہ ہے کہ عام طور پر مقدمہ دائر کرنے والے شخصیات جو بھی ہے، وہ مقدمہ دائر کر کے ایک مقام ان کے لیے طے ہوتا ہے، وہاں جا کے کھڑے ہو جانا ہوتا ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عدالت میں داخل ہوئے تو جہاں پہ وہ طے شدہ مقام تھا وہاں نہیں گئے، بلکہ قاضی شرح کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، قاضی صاحب میں یہاں پر نہیں آتا تھا، مگر میں نے اپنا جو مخالف ہے، اپنا جو حریف ہے، وہ یہودیت سے وابستہ ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو جہاں پاؤ مخالفت کرو، تو میں اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، اسی لیے میں اس کے ساتھ بنا ٹھہرے کہ تمہارے پاس آ گیا ہوں تاکہ فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا جا سکے۔ آج مولا مشکل کشا نے عدالت جیسی مقدس جگہ پر یہودیت کی مخالفت کی اور بتا دیا کہ یہودیوں کے ساتھ میل ملاپ یا ان کی تہذیب میں ہمتن گم ہو جانا یا ان کی تہذیب کو اپنا کر شان سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آج پوری امت مغربی تہذیب اور کلچر میں اس قدر کھو گئی ہے کہ اسلام کا ان کے پاس دور دور تک بھی کوئی عملی نمونہ نہیں ہے۔ ان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ آج پوری امت کو سوچنا چاہیے۔ مولا مشکل کشا نے میسج دیا، یہ پیغام دیا، یہ سمجھا دیا کہ دیکھو حضور نے یہودیوں کی مخالفت کی ہمیں تعلیم دی ہے، اور باضابطہ حضور نے فرمایا لا تشبہوا بالیہودی ولا بالنصارى، تم یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ حضور نے یہ بھی روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جب یہود اور نصارہ راستے میں مل جائے تو ان کے راستے تنگ کر دو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ جو راستے سے چلتے ہیں اس راستوں کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ آج میرے بھائی، اسلام پہ اگر صحیح معنی میں مسلمان جم جائے تو پھر مسلمان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ الغرض مولا کائنات عدالت میں گئے، اور جب دیکھا اور بات چیت ہوئی، ہر ایک سے دلائل لیے گئے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلائل پیش کیے کہ یہ زرہ میری ہے جس پر میرا غلام خود شاہد ہے۔ قاضی شرح نے کہا کہ
حضور یہ بات تو صحیح ہے، لیکن غلام کی گواہی آقا کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر امام حسن کو پیش کیا، انہوں نے عرض کی حضور بات صحیح ہے لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دلائل دے کر خاموش ہو گئے، لیکن اسی اثنا میں یہودی سمجھ گیا کہ یہ دین سچا ہے، اگرچہ کہ اسے معلوم تھا کہ یہ زرا اس کی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ اس کے باوجود بھی فیصلہ میرے حق میں ہو رہا ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ اس دین سے سچا دین کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس دین کے ماننے والوں سے سچے لوگ کوئی ہو نہیں سکتے۔ صدق دل سے توبہ کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ یہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے اور ایک مقام پر حضرت سیدنا عقیل مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ کسی مجبوری میں مسائل میں آ گئے اور عرض کی کہ مجھے کچھ تعاون کی ضرورت ہے، آپ میرا تعاون فرمائیں، مدد کیجئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر کرو، کچھ دنوں بعد اللہ حالات پیدا کر دے گا، مال غنیمت کے جو بھی اسباب بنیں گے انشاءاللہ اس میں سے تمہاری مدد ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے کہ میرے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کچھ میری مدد کی جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، بلاخر ارشاد فرمایا ایک شخص ہے کہ انہیں لے جاؤ اور مارکیٹ کی دکانیں کھلاؤ اور کھول کر ان سے کہو کہ جو چاہے لے لیں۔ وہ بھی تو علی کے بھائی تھے، انہوں نے عرض کی امیر المومنین کیا حکم دیتے ہیں کہ آپ کا بھائی مارکیٹ میں جا کر لوگوں کی دکانیں لوٹ لے، ہڑپ لیں، چوری کر لیں؟ آپ نے فرمایا بھائی عقیل پھر آپ بھی تو مجھے ایسا ہی حکم دیتے ہیں، یہ جو دولت ہے، یہ جو سرمایہ ہے، یہ جو بیت المال ہے، یہ قومی اثاثہ ہے، امانت ہے، میں اسے بنا ضرورت کے خواہوں کے خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ آپ ہم سوچتے رہ جائیں تب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے علمی کارنامے اور یہ ساری چیزیں تو بہت سی ہیں۔ آج جو دنیا بھر میں عربی کے گرامرس ہوتے ہیں، عربی گرامرس کے بغیر کوئی عربی سمجھ نہیں سکتا، چاہے وہ وقت کا کتنے سے کتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، کیا بڑا سے بڑا عہدہ کیوں نہ حاصل کر لے، وہ اسکالر بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، عربی گرامرس میں مہارت ضروری ہے۔ اور عربی گرامرس، عربی قواعد اتنے کٹھن ہوتے ہیں، اتنے دشوار ہوتے ہیں، اس عربی گرامر پر محنت کرتے کرتے اس کے ماہرین میں بڑے بڑے جو ماہرین گزرے ہیں ان کا نام لینے کے لیے دنیا ترستی ہے۔ اخفش، سیبویہ، زجاج، کتنے کیا ایسے نحویین ہیں، اس علم میں زندگیاں گزاری اور اس علم کے امام بنے۔ اس علم کے موجد کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سیدنا ابو الاسود جو آپ کے محب اور آپ کے خاص آدمی تھے خدمت میں بابرکت میں پہنچے، عرض کی حضور کیا بات ہے؟ بہت فکر مند معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ قرآن مجید اور عربی گرامرس میں کچھ تبدیلی لا رہے ہیں اور وہ بول نہیں پا رہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی گرامرس پر کام ہو اور قواعد پر کچھ لوگوں کے سامنے خدمات ہو، اور اسی وقت علم نحو اور صرف اور قواعد اور گرامرس پر کام شروع ہوا، اور وہ کام اتنا بڑا کہ آج اگر اس کام پر ہم بحث کریں تو رات اور دن بیت سکتے ہیں لیکن وہ کام ختم نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا کام۔ اور اس کے موجد حضرت سیدنا مولا کائنات، اور کیوں نہ ہو اس کے موجد سرکار مدینہ نے آپ ہی کے تعلق سے تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ارے جس شہر کے باب اور دروازہ علی ہو تو اس دروازے سے تو ایسے علم کی نہریں جاری ہونا ضروری بھی ہے۔ یہ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک بات بطور خاص، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے
تو بہت سے مسائل اسلام پر آئے، تو آپ نے اس مسائل کے سد باب کے لیے مدینہ شریف سے کوفہ کا رخ فرمایا، اور کوفہ میں رہ کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، جس میں سر فہرست خوارج ہے۔ خوارج یہ ایک اسلام کے لیے بہت ہی، یہ سمجھیں کہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ خوارج، ان کے عقائد، ان کے تعلیمات، ان کے جو تربیتی چیزیں ہیں، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر یہ جو لوگ استخراج کرتے ہیں، دور دور تک قرآن و حدیث کے معنی اور مقصد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کے سے بات ختم کر دوں گا کہ خوارج جو تھے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اور اپنے میں مسائل کے سلجھانے کے لیے، مسائل ختم کرنے کے لیے ایک قاصد کو روانہ فرمایا، اور یہ خوارج مل گئے، اور خوارج مل کر انہیں پکڑ کر پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے؟ غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ، تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم بنایا ہے، اور میں دونوں کے درمیان مفاہمت اور صلح اور حکم کا رول ادا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے مجھے بنایا ہے۔ تو وہ خوارج نعوذ باللہ ظاہری معنی اور مطلب پر گئے، اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ علی نے تمہیں حکم بنایا ہے، تو وہ مشرک ہو گئے۔ توبہ استغفر اللہ۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو فوری مولا کائنات کے دربار میں واپس ہوئے اور عرض کی حضور یہ نادان کمبخت ملے تھے، اور انہوں نے مجھے پکڑا اور یہ پوچھا تو میں نے انہیں یہ جواب دیا، تو انہوں نے آپ پر الزام لگا دیا۔ تو آپ نے جو جملہ فرمایا نا، بہت پیارا جملہ ہے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات سچی ہے مگر معنی اور مطلب غلط ہے۔ آج دنیا پوری اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر معنی کچھ اور ہوتے ہیں، مطالب کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہ لوگ عبارت الہ کے سامنے رکھ کر اس کا مفہوم کچھ کا کچھ اور کر دیتے ہیں۔ اور ان سے مقابلہ ہوا تو ہمارے بزرگوں نے لکھا، محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضور سیدی سرکار شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے بڑی تفصیل لکھی خوارج کے تعلق سے، اور یہ واضح کر دیا کہ مولا کائنات نے خوارج سے جب مقابلہ ہوا تو آپ نے باضابطہ پورے صحابہ میں اعلان کیا کہ دیکھو یہ جو ہم اب جنگ کرنے والے ہیں، اس جنگ میں ہمارے 10 لوگ شہید ہوں گے، اور ان کے صرف 10 بچیں گے، وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، ابھی جنگ نہیں ہوئی، ابھی مقابلہ آرائی نہیں ہوئی، ابھی کوئی درمیان میں فوجیں ٹکرا نہیں گئی، لیکن مولا مشکل کشا نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ حالات ہونے والے ہیں، اور صحابہ کرام کو واضح طور پہ بتا دیا کہ دیکھو یہ خوارج کے قرآن پڑھنے پر نہ جانا، یہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں گویا قرآن ان کے حلق سے باہر نکلتا ہے، اور ان کے قرآن پہ نہ جاؤ بلکہ ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرو، یہ دین کے لیے خطرہ ہے۔ آج امت مسلمہ کو، اہل سنت والجماعت کو بطور خاص یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے لوگ باطل ہیں اور کون سے لوگ حق پرست ہیں۔ حق پرستی کو مولا مشکل کشا کی تعلیمات کے روشنی میں سمجھتے ہوئے اپنے عقائد کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کائنات اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم آج جو ذکر مولا کائنات کیا ہے، مولا اس ذکر کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ وقت اخیر ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔